پانی ڈالنے لگا. آپ نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا. وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر کہہ رہا ہوں، اور جب پیروں تک پہنچے تو میں جھکا کے نوزے نکال دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو دھو لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے ان کو وضو کی حالت میں پہنا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. مسح موضوع پر کرنا کی بات کیا ہے؟ پکی ہے، اور یہ شریعت کی طرف سے ایک رخصت ہے، تخفیف ہے کہ آدمی مشقت سے بچ جائے اور اس کی مرضی ہو رہی ہے کہ موزہ نہیں اتارے تو موزہ پہنے ہوئے ہی مسح کر لے. یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے. مسح کرنا عقل کی بات یہ ہے کہ کسی نجاست کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا مقصد یہاں نہیں ہے، ورنہ مسح سے کون سی نجاست دور ہو جائے. تو یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ تعمیل حکم کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے یہ کرنے کو کہا ہے، ہم کریں گے. کوئی بات دین کی اگر عقل میں نہیں سمائے تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی عقل کا قصور ہے، دین کا قصور نہیں ہے. علم الإنسان ما لم يعلم. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. میں جھکا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے نکال دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، کیونکہ میں نے انہیں وضو کی حالت میں داخل کیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح فرمایا. اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپری حصے اور اس کے نچلے حصے پر مسح کیا، اور اس کی سند میں ضعف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر دین رائے پر ہوتا تو موزے کا نچلا حصہ اس کے اوپری حصے کے بالمقابل مسح کا زیادہ حقدار تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے ظاہری حصے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے. بلوغ المرام کے باب المسح علی الخفین سے یہ 2 روایتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. موضوع پر مسح کرنے سے متعلق یہ روایتیں ہیں. پہلی روایت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ جو ساتھ ہے یہ سفر میں ہے، اور سفر غزوہ تبوک کا تھا.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو وضو کر رہے ہیں یہ فجر کی نماز سے پہلے کا وضو ہے۔ پوری تفصیلی روایت اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے نکلے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ برتن پانی کا اٹھا لیا، یعنی لے لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر آئے تو میں آپ کے ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالنے لگا۔ آپ نے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا، پھر وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر کہہ رہا ہوں، اور جب پیروں تک پہنچے تو میں جھکا کے نوزے نکال دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو دھو لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے ان کو وضو کی حالت میں پہنا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ مسح موضوع پر کرنا یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن میں اہل سنت سے دوسروں نے اختلاف کیا ہے، اس لیے علماء اس کو اہل سنت کے خاص مسائل میں، امتیازی مسائل میں ذکر کرتے ہیں۔ یعنی عقیدہ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ان کتابوں میں خاص طور پر مسح کے مسئلے کو بھی لے کر آتے ہیں کہ اہل سنت موضوع پر مسح کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں مسح کیا ہے۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وضو کی جو آیت ہے نا سورۃ المائدہ کی، اس کی بنیاد پر مسح کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو اب وہ مسح وضو کی جو آیت ہے وہ کب اتری ہے؟ تو اس پر اتفاق ہے کہ وہ غزوہ مریسی سے لوٹتے وقت اتری تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، ہار، اور پھر تاخیر ہوئی، ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنا پڑا جہاں پانی نہیں ہے۔ تو اس موقع پر تیمم کی آیت اتری، اور تیمم کی آیت میں وضو کا طریقہ بتلایا گیا۔ تو یہ غزوہ مریسی 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا، اور غزوہ تبوک جس میں یہ واقعہ پیش آیا وہ کب ہے؟ تو سن 9 ہجری کا واقعہ ہے یہ۔ تو اس لیے اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ منسوخ ہونے کی جو بات ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں مسح کیا ہے۔ ویسے اس سلسلے میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کان یعجبہم لأن جریرا کان من آخر من اسلم۔ تابعین وغیرہ کو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بہت بھاتی تھی، اور اس سلسلے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روایت فیصلہ کن ہے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسح کا جو معمول ہے وہ آخر کا، پہلے کا نہیں ہے، کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ نہیں پہلے تھا اور بعد میں وہ نہیں رہ گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسح کے جواز پر اجماع ہے، ان لوگوں کا اجماع کہ جن کے اجماع کو اہمیت دی جائے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ تو علماء۔ تو علماء کا اجماع ہے کہ مسح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں دیکھا اور سنا کہ وہ مسح کرتے تھے۔ مسح کی روایت انہوں نے کی ہے۔ تو اس طرح سے مسح کی بات کیا ہے؟ پکی ہے، اور یہ شریعت کی طرف سے ایک رخصت ہے، تخفیف ہے کہ آدمی مشقت سے بچ جائے، اور اس کی مرضی ہو رہی ہے کہ موزہ نہیں اتارے تو موزہ پہنے ہوئے ہی مسح کر لے۔ یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے۔ اب مسح کرنا کب ہوگا؟ تو یہ جو روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اس میں ایک شرط کا ذکر ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تو شرط یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنا اس وقت درست ہوگا جبکہ کامل
طہارت کی حالت میں حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی، یعنی غسل کی بھی حالت ہو اور وضو کی بھی حالت، دونوں حالتوں میں موزے پہنے کے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ چھوڑ دو ان کو۔ فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان کو داخل کیا کس حالت میں کہ میرے پیر کیا تھے؟ وضو کی حالت میں تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور علماء نے یہ کہا کہ مکمل وضو کے بعد پہننا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پیر دھو لیا اور اس میں موزہ پہن لیا، ابھی دوسرا پیر دھونا باقی ہے، پھر اس کو دھویا اور موزہ پہنا، نہیں، دونوں پیر مکمل دھو لیں گے، اس کے بعد پہنیں گے تو اعتبار ہوگا، ورنہ اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ روایت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ترمذی میں، ابو داود میں اور ابن ماجہ میں انہی سے مروی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپری حصے پر بھی مسح کیا اور نچلے حصے پر بھی مسح کیا۔ اس کے سلسلے میں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق لگائی کہ یہ روایت سندی اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو سندی اعتبار سے ضعیف ہے یہ روایت، اور صحیح روایت کے بھی خلاف ہے۔ صحیح روایت کیا ہے؟ تو اس کے بعد جو روایت نقل کی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہوں نے کہا کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلا، اگر رائے پر دین کی بنیاد ہوتی نا تو موزوں کا نچلا جو حصہ ہے نا وہ مسح کرنے کے زائد لائق تھا اس کے اوپری حصے سے، لیکن کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزوں کے اوپری حصے پر مسح فرماتے تھے۔ تو مسح کا جو مقام ہے موزوں میں وہ کیا ہے؟ اوپری حصہ ہے۔ اور عقل کی بات یہ ہے کہ کسی نجاست کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا مقصد یہاں نہیں ہے، ورنہ مسح سے کون سی نجاست دور ہو جائے گی، تو یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ تعمیل حکم کا ایک انداز ہے کہ اللہ نے یہ کرنے کو کہا ہے، ہم کریں گے۔ تو یہ روایت جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس سے جہاں یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ موزے کے اوپری حصے پر مسح کریں گے، وہیں ایک بہت بہت اصولی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو وہ اصولی بات یہ ہے کہ عقل پر دین کی بنیاد نہیں ہے۔ تو کوئی بات دین کی اگر عقل میں نہیں سمائے نا، نہیں سمائے، تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی عقل کا قصور ہے، دین کا قصور نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو دین کی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ بات صحیح سندوں سے ثابت ہو، اور صحیح سندوں سے جو بات ثابت ہوگی، گرچہ کہ وہ عقل میں نہیں سمجھ میں آئے، لیکن وہ حق ہوگی اور اس لائق ہوگی کہ اس کی اتباع کی جائے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہو کہ اگر صحیح سند سے ثابت ہے تو عقل میں سمائے یا نہ سمائے، عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات اچھی لگنے لگ جائے ہم کو، ظاہراً بہتر دکھے، تو بہتر دکھنے کی وجہ سے ہم یہ کہے کہ نہیں یہ اچھا ہے، عمل اچھا دکھ رہا ہے نا، اس میں برائی کیا ہے، تو اس بنیاد پر کوئی عمل دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ عقل میں یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کام پر ثواب ملے گا اور اس کام پر ثواب نہیں ملے گا۔ عقل کا کام یہ فیصلہ کرنا نہیں ہے۔ عقل کا کام کیا ہے؟ تو جو آیا ہے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، اس کا دائرہ اتنا ہی ہے۔ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ آیا ہے یا نہیں، یہ ثابت ہے یا نہیں ہے، ثابت ہو جائے تو پھر تو دین کی بنیاد کس پر ہے؟ سوچنے پر نہیں ہے، سوچنے پر کہ ہم سوچنے لگے یہ اچھا ہے تو کریں گے۔ کتنے سوچ سوچ کے لوگوں نے اچھے اچھے کام شامل کر دیے ہیں، اور دین کا کباڑہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، سوچنے کی بنیاد پر نہیں۔ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ تو ایک کی طرف اشارہ کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا ہے وہ؟ وَقَدْ رَأَيْتُ، کیا ہے؟ وَقَدْ رَأَيْتُ، میں نے دیکھا۔ تو دین کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھنے پر ہے۔ اور کیا ہے بنیاد؟ سننے پر ہے۔ وہی ذرا ہے نا، یا تو یہ کہا جائے گا کہ میں نے سنا، یا یہ کہا جائے گا کہ میں نے دیکھا، میں نے سوچا، میرا خیال ہے، میری
رائے ہے، اس پر دین کی بنیاد نہیں ہے. آپ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ دین ہے، اس کو کرنا چاہیے، تو آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ میں نے پڑھا ہے قرآن میں نے پڑھا ہے کہاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے. کہتے ہوئے سنا کا حوالہ چاہیے اور کرتے ہوئے دیکھے کا حوالہ چاہیے. یہ حوالہ ہے تو جس عمل کے حوالے سے حوالہ دیا جا رہا نا، وہ عمل دین کا حصہ ہے. اور یہ حوالہ نہیں ہے نا، تو عمل کتنا بھی اچھا ہو، وہ عمل دین کا حصہ نہیں ہوگا. عقل کوتا ہے اور ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے، وہ ٹھوکریں کھاتی رہتی ہے. عقائد کے میدان میں بہت سارے مسائل میں عقل نے ٹھوکریں کھائی ہے. ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں اپنی رائے کو تہمت لگاؤ، تہمت دو، الزام دو. میں نے صلح حدیبیہ کے دن اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مقابل کھڑا ہو گیا تھا. کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ صلح کر لینی ہے. صلح، ہاں ہماری طرف سے کوئی آدمی جائے گا، آپ نہیں لوٹاؤ گے. آپ کی طرف سے کوئی آدمی آئے گا، ہم اس بات کے مکلف ہوں گے کیا لوٹا دیں گے. آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکو گے، اگلے سال آؤ گے. اگلے سال آؤ گے تو کیا ہوگا؟ 3 دن کے لیے آنا پڑے گا، 3 دن رہ سکتے. اور 3 دن جو رہو گے نا، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں ہوگا، ایک صرف تلوار ہوگی. اور تلوار بھی کدھر ہوگی؟ باہر نہیں ہوگی بلکہ نیام کے اندر ہوگی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل حق پر ہیں. ہم اگر مرے تو کدھر جائیں گے؟ جنت میں. وہ مرے تو کدھر جائیں گے؟ جہنم میں. تو جب یہ سب کچھ ہے تو پھر دب کر صلح کرنے کی بات کیوں ہے؟ کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو مجھ سے جو سنو وہ کرو، میں اللہ کا رسول ہوں. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر یہی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے بھی کیا کہا؟ تو موافقت تھی مزاج میں بہت حد تک ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. انہوں نے بھی کہا ہوا رسول اللہ. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے نا، اس کے رکاب کو تھام لو مضبوطی سے اور ادھر ادھر ہونے. حضرت عمر کہتے کہ میں نے تو اس دن اپنی عقل کی بنیاد پہ اپنے آپ کو مقابلے میں کھڑا کر دیتے، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ میری عقل صحیح نہیں تھی، وہی صحیح تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تھے. تو اپنی رائے کو تہمت لگاؤ، یہ بہت زیادہ صلاحیت مند نہیں. اور جو لوگ صلاحیت مند سمجھتے ہیں نا، تو ادھر ادھر دائیں بائیں کہیں گڑھے میں جا کر گر جاتے ہیں. گڑھے سے بچنے کا سامان کیا ہے؟ جو دیکھا ہے وہ کرو، اور جو سنا ہے اس کو اپنا لو. بس عقل سمجھے یا نہ سمجھے. اور دین میں نئی باتیں نہیں پیدا کرنا. چاہیے تو کرنے لگ جائیں گے، یہ نہیں. کرنے کے لیے میں نے حکم دیا ہے تو کرنا ہے، امر چاہیے میرا. یہ اصولی بات ہے جو اس روایت سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور بات کیا ہے؟ تو اوپری حصے پر مسح کرنا ہے. عقل تو نہیں کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ نیچے، لیکن آنکھ کہتی ہے کہ اوپر. تو عقل کی نہیں مانیں گے بلکہ آنکھوں کی مانیں گے. آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہے. اور عقل کیا ہے؟ تو اپنی دیکھ رہی ہے، اپنی نہیں چلائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائیں گے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم